بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز ہے، بلکہ یہ کہیں کہ بریکنگ نیوز کا گلدستہ ہے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے حکومت کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ وہ 4 ادارے جن کے بلبوتے پر حکومت خوف و ہراس پھیلا کر رکھے ہوئے ہے، جن کے بلبوتے پر پاکستان کے شہریوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، ان چاروں کے چاروں اداروں کو اڑا کر رکھ دیا بابر ستار صاحب نے۔ 5-5 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے، یہ آڈیو لیکس کا کیس تھا اور اس میں جناب 4 ادارے جس میں پی ٹی اے یعنی نیٹ بند کرنا ہے، کون سی ایپ بند کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کس کے خلاف کیا ایکشن لینا ہے، اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی پوسٹ لگائے، کچھ بھی حکومت کو کرٹیسائز کرے تو پی ٹی اے بیچ میں آ جاتا ہے۔ پی ٹی اے تھا جناب۔ اس کے علاوہ اس کیس میں پیمرا یعنی نام نہیں لے سکتے عمران خان صاحب کا، آپ دیکھتے ہیں چینلز پر، اور دیگر معاملات ہے، پابندی نہیں بھی ہے تو اس طرح سے ہے، اور بہت سی پابندیاں، اینکر یہ ہے فلانا، اس کو ہٹا دو، اس کے خلاف کارروائی۔ تو کس طرح آپ نے میڈیا کنٹرول کرنا ہے، تو پی ٹی اے سوشل میڈیا کے لیے اور پیمرا جو الیکٹرانک میڈیا کے لیے، یہ دونوں۔ پھر اس کے علاوہ جناب ایف آئی اے ان کی طرف سے بھی، پھر آئی بی یہ چوتھا ادارہ، ان کی طرف سے انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے بھی درخواستیں آئیں کہ جی بابر ستار صاحب یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ اس سے الگ ہو جائیں۔ انہوں نے الٹا ان کو جرمانہ کر دیا، 5-5 لاکھ روپے جرمانہ 3 اداروں کو کر دیا، اور توہین عدالت کی کارروائی کا اشارہ بھی دے دیا، وہ بھی کہہ دیا۔ اس کے علاوہ جناب آئی بی جو ہے اس کو یہ کہا ہے کہ جی آپ بلائیں، کس کی اجازت سے یہ کیا گیا ہے، یہ درخواست لائی گئی۔ اس طرح تو کوئی بھی عدالت کو کیس نہیں سن سکے گی جو آپ نے اس میں باتیں لکھی ہیں کہ جی آپ درخواست ہماری ہے کہ جی نہ سنیں۔ اب یہ درخواستیں تھیں، کیس تو ہے آڈیو لیکس کا، بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہے جو زلفی پاری سے بات کر رہی ہیں، وہ لیک ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیک کا معاملہ تھا۔ یہ دونوں معاملات اکٹھے تھے۔ اس پر جناب حکومتی اداروں نے کہا کہ بابر ستار صاحب یہ کیس نہ سنیں، کیونکہ یہ اب منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عدالت پہلے ہی پوچھ چکی تھی ان سب اداروں کو کہ جی آپ بتائیں کہ کون آڈیوز یہ جو ہے ریکارڈ کرتا ہے، لیک کس طرح سے ہوتی ہیں، کس طرح نشر ہوتی ہیں، کون ہے اس کے پیچھے، کس کے پاس صلاحیت ہے۔ اس میں جو کمپنیز ہیں، سیلولر کمپنیز، موبائل کمپنیز جن کو کہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی جوابات آ رہے تھے۔ تو ابھی جو اس میں ریمارکس سامنے آئے ہیں یا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے میں دوسری خبر بھی آپ سے شیئر کر دوں۔ اس کا جو مین کرکس ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان اداروں کی بہت سبکی ہوئی ہے، اور پھر ان کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی بلایا جا رہا ہے، اور توہین عدالت کی کارروائی کا بھی کہا جا رہا ہے۔ تو حکومت ہل کے رہ گئی ہے، یعنی ایک جج جو ہے وہ دلیری سے کھڑا ہو جائے، دیکھیے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اعتزاز احسن صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ اتنے خوش تھے، وہ کہتے ہیں آج میرا قد 20 فٹ بلند ہو گیا ہے، میں اتنا خوش ہوں، یہ میں چاہتا تھا۔ اور پھر عام وکلا آ گئے جن کا اس کیس سے تعلق نہیں تھا، خود نون لیگ کے دور کے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون صاحب آ گئے، جذباتی ہو گئے، جذباتی مناظر تھے عدالت میں، اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی میرا اس کیس سے تعلق نہیں، میں اس کیس میں نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں، یہ سب کب تک چلتا رہے گا، اس طرح سے دھونس دھمکی یہ سب کچھ۔ تو اس پر جناب وہ جذباتی ہو گئے بابر ستار صاحب کو، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ بابر ستار صاحب پر حالیہ آپ نے دیکھا پروپیگنڈا بھی آیا ان کے خاندان کے حوالے سے، ان کے بچوں، اہلیہ کے حوالے سے، اور کہ جی ان کے ڈاکومنٹس اور ان کے جو کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہیں وہ سامنے آ گئے، ان کی دوہری شہریت کا کہا گیا، اور یہ سب باتیں کی گئیں، اور پورا اس کو اچھالا گیا۔ اب اس میں بھی دیکھیے کوئی ایف آئی اے کارروائی نہیں کرے گا، کوئی اس میں آپ کو پی ٹی اے کارروائی کرتا نظر آئے گا، اس میں کوئی پیمرا کارروائی کرتا نہیں نظر آئے گا، تو یہ کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ بابر ستار صاحب اس میں دبے نہیں، ڈٹے رہے، اور پوری اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہم نے آپ کو پہلے خبر دی تھی کہ اب پورا ادارہ رسپانس دے گا، تو پورے ادارے کی طرف سے، عدالت کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، کسی ایک جج نہیں، کوئی ایک بابر ستار نہیں، سب کی طرف سے جواب آ گیا کہ جناب یہ غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور پوری پریس ریلیز آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور ظاہر ہے کہ اس میں اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو بھی شامل ہونا پڑا ہے۔ تو یہ جناب مین چیز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دیگر خبروں پر آ جائیں۔ تحریک انصاف جشن منا رہی ہے، اور خوب جشن منا رہی ہے، کیونکہ ساری پارٹیاں ایک طرف اور تحریک انصاف ایک طرف، پھر بھی تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن کا میدان مار لیا ہے۔ اس کے حوالے سے خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو جشن ہوتا رہا رات بھر، اور لوگ بڑے خوش ہوئے اور یہ اپریشیٹ کیا کہ جی کس طرح ساری جماعتیں ایک طرف تھیں، مل کر کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا، پھر بھی تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جیت گیا۔ اس پر جناب جشن ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں۔ اس کے علاوہ سندھ میں بھی اب جناب تحریک انصاف کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور جو ٹرین مارچ ہے جو اب کوئی اور ہم دیکھتے ہیں پارٹی اس طرح سے نہیں کر سکتی، وہ تحریک انصاف نے کام کر دکھایا ہے۔ حلیم عادل شیخ ٹرین مارچ لے کر نکلے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تھا، اور جگہ جگہ جس طرح سے استقبال ہوا ہے، اب وہ شہروں میں شاہراہوں پر تو نکلنے نہیں دیتے، تو انہوں نے ٹرین مارچ شروع کر دیا، اور اس میں پھر یہ ہے کہ کارکنوں میں جوش۔
ہر علاقے میں خبر گئی کہ جناب تحریک انصاف کی طرف سے ٹرین مارچ ہے, وہ ہر اسٹیشن پر ریسیو کر رہے ہیں, لوگ نعرے لگا رہے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ ہیں, ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی. تو سندھ میں بھی اب دیکھیے تحریک انصاف جو ہے وہ پاپولر ہوتی چلی جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے مسائل بڑھ رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ ہم سندھ تک رہیں, یہ ہمارا مضبوط ایک قلعہ ہے, یہاں میں کوئی نہیں چھڑے گا, کچھ نہیں ہو سکے گا, باقی جگہ تو ہم بالکل ہی فارغ ہو گئے ہیں. اب مزید فارغ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ خیبر پختونخوا میں یہ حال ہو گیا ہے. اب پیپلز پارٹی کا سیٹ تو انہوں نے کیا جیتنی تھی, اب انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جی گورنرشپ ہمارے پاس ہوگی, یہ انہوں نے ڈیل کی تھی نون لیگ کے ساتھ. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ, اور اس وجہ سے فضل الرحمان صاحب بھی ناراض تھے کہ جی گورنرشپ بھی مجھ سے لے لو گے, میرے سمدھی جو ہیں وہاں گورنر ہیں ان سے چھین کر پیپلز پارٹی کو دی جا رہی ہے, تو وہ بھی اب آپ جانتے ہیں احتجاج کی طرف آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں خبر یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب, پکی خبر دے رہا ہوں, اس وقت فیورٹ نظر آ رہے ہیں, وہی جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑ کر سب سے پہلے غداری کرنے والوں میں, اور جو کچھ انہوں نے کیا پھر عمران خان کے خلاف جس طرح باتیں کی, پرویز خٹک نے تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنائی اور یہ بڑی پھر خبریں چلیں تجزیہ کار کہ جی اب تو ختم ہو گئی تحریک انصاف, پارلیمنٹرین آگے سب لوگ ادھر جائیں گے. پرویز خٹک خود ہار گئے, اب وہ ایک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے, یہ حال ہو گیا ان کا. اب وہ کہتے ہیں کہ میری بربادی کے آپ ذمہ دار ہیں, جنہوں نے مجھ سے پارٹی بنوائی, جنہوں سے پارٹی چھڑوائی, میں عمران خان کے خلاف اس حد تک گیا, اب میرے پلے کچھ نہیں رہا, میری سیاست ختم, تباہ و برباد, میرے بچے سیاست میں تھے, ہمارے پلے کچھ رہا نہیں ہے, اب مجھے گورنری دلوائی جائے اور پیپلز پارٹی میں شامل کروایا جائے, شامل کروا کر مجھے گورنر بنایا جائے خیبر پختونخوا کا. اب پیپلز پارٹی کے پاس کیا رہ گیا؟ فیصل کریم کنڈی صاحب بیچارے روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, روزانہ آ رہے ہوتے ہیں, تو اب خیبر پختونخوا میں تو پیپلز پارٹی کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. پہلے کچھ نہیں ہے, جو رہی سی کسر تھی وہ بھی نکل گئی, تو وہ بھی اب اسی حال میں آ جائیں گے جس میں نون لیگ ہے کہ اپنا کوئی سیاستدان یا اپنی کوئی وقت اہمیت نہیں ہے, کوئی اپنے ڈیسیجن نہیں ہے. بلوچستان میں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ان کے کون سا ہیں, پیپلز پارٹی کے نام کے ہیں, تو یہاں بھی وزیر اعلیٰ ان کا نام کا ہی ہوگا, گورنر ان کا نام کا ہی ہوگا خیبر پختونخوا میں. باقی جماعت فارغ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا سے, اور ان کی اہمیت کیا رہ گئی پتہ لگ جائے گا. یہ سب تو اب رینٹے پارٹی ٹائپ ہیں کہ ان کو تو جو کہا جائے گا وہ کریں گے, اپنی ان کے پاس کوئی چونکہ عوامی حمایت نہیں ہے تو لہٰذا اب جو بھی ڈکٹیشن آئے گی وہ ان کو ماننی پڑے گی. تو اس لحاظ سے جناب پیپلز پارٹی کے لیے بری خبر ہے. اچھا, حامد میر صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اب ان کے خلاف کارروائی کی خبر آ رہی ہے. عمران ریاض نے اس بارے میں ایکس پر پوسٹ بھی کیا ہے, اور عمران ریاض کا یہ کہنا ہے کہ جی خبریں یہ ہیں, معلومات یہ ہیں کہ جی حامد میر صاحب کے خلاف کارروائی کی تیاری ہو رہی ہے, اور یہ حامد میر صاحب کو بھی شاید اس بات کا پتہ ہے لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. حامد میر صاحب آپ جانتے ہیں پہلے بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, بڑے سخت وہ جملے بول رہے ہیں, جس سیمینار میں جاتے ہیں یا اپنے وی لاگز کرتے ہیں ان میں بھی, حتیٰ کہ پروگرام میں بھی جہاں جہاں ہوتا ہے وہ کافی سخت باتیں کر جاتے ہیں. اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی عمران خان نہ این آر او مانگ رہے ہیں, نہ ملک سے باہر جائیں گے, وہ نواز شریف ہیں نہ آصف علی زرداری, جنہیں فتح کر لیا جائے. یہ بات حامد میر نے جیو کے ایک پروگرام میں کہی ہے. تحریک انصاف کی جیت کی جو خبر ہے جناب وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو یہاں پر جو خبریں شیئر کی جا رہی ہیں اس وقت خیبر پختونخوا کے حوالے سے, وہ ہیں جی تحریک انصاف کے ریاض خان چیئرمین تحصیل کاٹلنگ, یہ الیکشن جیت گئے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ, جماعتیں سنیے گا جو مقابلے پر تھیں, پیپلز پارٹی نون لیگ اے این پی کے مشترکہ امیدوار کو شکست ہوئی ہے. پی ٹی آئی کارکنوں کے سب کا جگری سب کا یار عمران خان کو رہا کرو کے نعرے انہوں نے لگائے ہیں, وہ بڑے وائرل ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے اس کو پوسٹ کیا ہے کہ جی کوہستان اپر سے داسو ضمنی بلدیاتی الیکشن تحصیل چیئرمین داسو پی ٹی آئی امیدوار نے نشست اپنے نام کر لی, اور یہاں سے بھی جناب تحریک انصاف جیت گئی ہے. ان کے پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ آزاد امیدوار ملک غلام سید جو ہیں وہ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کل خیبر پختونخوا میں ضمنی بلدیاتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد حمایتی یافتہ 6 میں سے 5 امیدواروں نے کامیابی حاصل کر لی ہے. تحصیل داسو کوہستان اپر, تحصیل دروش چترال, تحصیل بلمبٹ لوئر دیر, تحصیل کاٹلنگ مردان, تحصیل تنگی چارسدہ ان میں شامل ہیں جی. تو یہ جناب تحریک انصاف کو بڑی جیت ملی ہے, خوشخبری ملی ہے, اور وہ جناب اس وقت جشن منا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف جشن منا رہی ہے. دوسری طرف جناب بابر ستار صاحب نے تو اڑا کر رکھ دیا ہے. اس میں جو کارروائی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے جلدی ساری کارروائی کا متن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تحریک انصاف عمران خان کی بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے نجم ثاقب کی مبینہ آڈیو لیک کے خلاف کیس پر سماعت کے دوران جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ISI سے کیا تعلق ہے آپ کا, یعنی FIA کا, کیا وہ ISI کی پراکسی ہے.
جسٹس بابر ستار نے کیس کی سماعت کی. اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان اور عدالتی معاون چودھری اعتزاز احسن عدالت میں پیش ہوئے. سماعت کے آغاز پر عدالت نے اعتزاز احسن سے مکالمہ کیا کہ 4 متفرق درخواستیں آئی ہیں, ہم پہلے وہ سن لیتے ہیں. اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے کہا کہ وفاقی ادارے FIA نے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست کی ہے. اعتراض ہے کہ ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے. جسٹس بابر ستار سمیت 6 ججز نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی عدلیہ میں مداخلت کا خط لکھا ہے. بابر ستار صاحب نے اس پر پوچھا کہ کیا FIA کا ISI سے تعلق ہے, کیا وہ ISI کی پروکسی ہے, ISI کے معاملے سے FIA کا کیا تعلق ہے, یہ خط FIA سے کس طرح متعلقہ ہے, کیا خط خفیہ اداروں کے حوالے سے ہے. عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل کو خط کا متعلقہ حصہ پڑھنے کی ہدایت کر دی. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ جسٹس شوکت صدیقی کے جو الزامات ہیں اس عدالت کے ججز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس عدالت کے ججز نے کہا کہ وہ جسٹس شوکت صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کرنے کی حمایت کرتے ہیں. آپ نے خط کا جو حصہ پڑھا یہ ISI سے متعلق ہے, FIA سے متعلق نہیں ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے جواب دیا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے, اس سے ISI کا تعلق ہے, FIA سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا جو کچھ لکھا ہوا ہے. جسٹس بابر ستار نے مزید کہا کہ آپ نے متفرق درخواست میں لکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز نے شکایت کی, یہ شکایت کس طرح ہے. جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی نے الزامات لگائے, ہم تو حمایت کر رہے ہیں, ہائی کورٹ ججز کا خط ISI سے متعلق ہے, FIA سے متعلق نہیں. انہوں نے دریافت کیا کہ کیا FIA کا ججز گھروں میں خفیہ کیمرے لگانے سے کوئی تعلق ہے, کہ آپ یہ درخواست لے کر آ گئے, آپ کا تعلق ہے FIA لگاتی ہے خفیہ کیمرے ججز کے گھروں میں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ نہیں ان کا تعلق تو نہیں ہے. ایک پٹیشن میں ایجنسیز کے کردار کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. جج نے مزید کہا کہ اگر ایگزیکٹو ججز کو بلیک میل کرے, یعنی حکومت کے ادارے اگر حکومت ججز کو بلیک میل کرے تو کیا ججز کا مفادات کا ٹکراؤ ہو جائے گا کہ جی انہوں نے بلیک میل کیا ہے, اور اگر جج کو کیس سنے گا کہ جی آپ تو حکومت کے خلاف کیس سن رہے ہیں, حکومت کے خلاف کوئی کیس نہیں سن سکتے. مفادات کے ٹکراؤ کی کیا آپ اس طرح تعریف کریں گے. بعد میں عدالت نے FIA کے بینچ پر اعتراض کی متفرق درخواست 5 لاکھ جرمانے کے ساتھ خارج کر دی. یہ شاید انپریسیڈنٹڈ ہے, ایسا ماضی میں نہیں ہوا. 5 لاکھ جرمانہ جناب عدالت حکومت کو کرتی چلی جا رہی ہے, مختلف اداروں کو کرتی چلی جا رہی ہے. عدالت نے ڈائریکٹر جنرل FIA کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا بھی اندیا دے دیا, DG کے خلاف FIA کے. جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ ججز کے خط کے کسی ایک معاملے سے بھی FIA کا کیا تعلق ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے بتایا کہ جی بادی نظر میں تو FIA کا کوئی تعلق نہیں بنتا. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ پھر FIA کیس نہ سننے کی متفرق درخواست کیسے دائر کر سکتی ہے جب آپ کا کوئی تعلق نہیں بن رہا. بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹیلیجنس بیورو کے افسر سے متفرق درخواست کی منظوری کے حوالے سے جواب طلب کر لیا کہ جی بتائیں کس افسر کی اجازت سے آپ یہ درخواست لے کر آئے کہ جی میں یہ کیس نہ سنوں, جسٹس بابر ستار جی کیس نہ سنے کہیں اور چلا جائے, یعنی اس لیے کہ ڈیلے ہو جائے, ٹھیک طرح نہ سنا جائے. بابر ستار صاحب دیکھ رہے ہیں منتقین جہاں تک پہنچے گا آئندہ بڑے مسائل ہو جائیں گے, پتہ لگ جائے گا کون کر رہا ہے, آڈیو لیکس کس طرح ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے. اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ تو کہتی رہی ہیں میرے پاس بہت سی آڈیوز ہیں, وقت آنے پر ریلیز کروں گی, ان کے پاس کیسے پہنچ جاتی ہیں, کون کرواتا ہے, کیا ہوتا ہے. خیر, جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ انٹیلیجنس بیورو کی متفرق درخواست کس کی منظوری سے دائر ہوئی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو نے منظوری دی ہے. جسٹس بابر ستار نے دریافت کیا کہ کیا ان کا کوئی نام ہوگا, ان کا کوئی نام ہے, والدین نے کوئی نام تو رکھا ہوگا. اب یہ دیکھیں بابر ستار صاحب کس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ان کا طارق محمود نام ہے. دوران سماعت IB حکام عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے. یہ دیکھیے ناکام ہے جی سارے حکام. اور پھر بابر ستار صاحب نے کہا کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کے وکیل سے کہا آپ نے ایک درخواست دائر کی ہے, میں یہ کیس نہ سنوں, یہ اعتراض کی گراؤنڈ کیسے ہو سکتی ہے, آپ اسی فیصلے کی بنا پر اپنے دلائل دے سکتے ہیں. یعنی پہلے آ گیا جناب FIA, ان کو جرمانہ ہو گیا, اس کے بعد IB آئے, انہوں نے کہا جی آپ کے کس افسر کے تحت یا کس کی اجازت سے آپ نے یہ درخواست دی ہے, اس کا نام بتائیں, اس کو ذرا بلاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر پیمرا کی باری آ جاتی ہے. پھر پیمرا سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح درخواست دے دی کہ جی میں یہ کیس نہ سنوں, بنیاد کیا ہے. پھر جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کی درخواست بھی 5 لاکھ روپے جرمانہ لگا کر خارج کر دی. جسٹس بابر ستار نے PTA کی بینچ پر اعتراض کی متفرق درخواست پر بھی 5 لاکھ روپے جرمانہ لگا کر خارج کر دی. PTA کی بھی گئی جناب, پیمرا کی بھی گئی, اور اسی طرح جناب آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ FIA, تینوں کو جرمانہ ہو گیا. IB سے انہوں نے جواب مانگ لیا ہے کہ جی آئیں کون سا افسر ہے, اور اب کیس تو بابر ستار صاحب ہی سنیں گے. اور ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, سماعت جس طرح ملتوی ہے اس کے بعد. اب اس موقع پر کیا ہوا, اعتزاز احسن نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے حکم نامے نے میرا قد 20 فٹ اونچا کر دیا. وکلاء نے روسٹرم پر آ کر جسٹس بابر ستار کی بہادری کو سراہا. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ عدالت چیئرمین PTA اور ممبران کو شو کاز نوٹس جاری کرنے سے متعلق بھی دیکھے گی. ابھی بس نہیں ہوئی یہ جرمانے, ابھی تو جناب
یہ سب کو نوٹس جاری کرنے کا بھی دیکھیں گے, ان کو شو کاز نوٹس بھی دے سکتے ہیں ان سارے لوگوں کو جو ان محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کرتا دھرتا. ساتھ ہی عدالت نے تمام اداروں کی انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا اندیہ بھی دے دیا, ساری انتظامیہ کے خلاف ان اداروں کے. عدالتی معاون چودھری اعتزاز احسن نے دلائل پھر دینا شروع کیے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں تو رول آف لا چاہتا ہوں, میں آئین کی بالادستی چاہتا ہوں, اگر یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے تھے, 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے تھے. یہ باتیں اعتزاز احسن صاحب نے کی. پھر انہوں نے محکمہ زراعت کا نام لیا, تو بابر ستار صاحب نے کہا جی یہاں تو بہت سے محکمے ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں, تو اس پر قہقہے بھی لگ گئے عدالت میں. اور اعتزاز صاحب نے کہا جی مجھے آج خوشی ہے کہ اب ہاؤس ان آرڈر ہو رہا ہے, اب عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے, ہم نے جد و جہد کی ہے عدالت کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے, میں اس پر یقین رکھتا ہوں, اور اب عدالت کے آرڈر پر عمل ہوگا, مجھے امید ہے عدالت جو کہے گی. جائز ناجائز جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان میں عدالت کا کام ہے کہ قرار دے کیا ٹھیک ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, اور پھر اپنے فیصلوں پر عمل کروائے. اور ایف آئی اے کو خود نوٹس لینا چاہیے تھا کہ جس طرح سے آڈیو لیکس ماضی میں ہوتی رہی ہیں. اور پھر جناب اعتزاز احسن صاحب کو کہا گیا کہ آج آپ یہیں رکتے ہیں, تو ہم مزید آپ کو درخواست کریں گے کہ جی آپ عدالت کی معاونت کرتے رہیں. اور پھر سماعت ملتوی ہو گئی ہے, اور جناب اب یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس سے پہلے ان اداروں کو بلا لیا گیا تھا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ جی 2 آڈیو لیکس کا معاملہ ہے, ایک بشرا بی بی کی اور دوسری ہے جناب ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی. اور ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیک کے معاملے پر کہ جی تحریک انصاف کے سینہ نما سے بات کر رہے تھے, اس پر جناب ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بنا دی تھی کہ وہ انویسٹیگیشن کرے گی. اس کے خلاف وہ درخواست لے کر آئے تھے, تو پھر وہ پارلیمانی کمیٹی کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ رک جائے, وہ اس پر انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی. تو اب جناب اس پر حکومت کو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. اور باقی بھی خبریں جو اس وقت بریکنگ نیوز ہیں وہ ساری میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. ویڈیو چلے گی تو لائک کرنا مت بھولیے گا, اور شیئر بھی کیجیے گا ویڈیو, اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.